سامعین محترم، یہاں سے دوسرا مسئلہ یعنی غیر اللہ کے نام کی نظر، نیاز، منتیں ماننا حرام ہے، اس کا بیان کیا۔ کیسے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت۔ بت سے مراد کیا ہے؟ بتوں کے نام پر وہ جو جانوروں کو چھوڑتے تھے، آگے آیا پڑھیں گے آگے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ تو بتوں سے مراد صرف بتوں کی پوجا نہیں ہے، بتوں کی پوجا کی مختلف شکلیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ ان کو پکارتے تھے، دوسری شکل یہ کہ پہلی شکل شرک اعتقادی کی، ان کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا وغیرہ سمجھتے تھے، اور دوسری شکل یہ کہ جب عقیدہ ان کا یہ بن گیا کہ یہ ہمارے حاجت روا ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمیں مصیبتوں میں کام آنے والے ہیں، دکھوں میں کام آنے والے ہیں، ہم سے تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے مال میں برکت دینے والے ہیں، ہمیں سکھ دینے والے ہیں، ہمیں غمی سے خوشی دینے والے ہیں، تو پھر وہ ان کے نام پر نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ بے شک شراب، جوا اور بت، والازلام اور پانسے، تیر، یہ تیروں کے ذریعے تقسیم کیا کرتے تھے۔ بتوں کے پاس انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوتے تھے، تیروں کے اوپر کسی کے اوپر لکھا تھا لا، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ کسی پر لکھا ہوتا نعم، نعم کا معنی ہاں۔ کسی پر لکھا ہوتا نصف، ربع، ثلث۔ اب تقسیم کا کیسے کرتے؟ کوئی جانور ذبح کیا، جانور ذبح کر کے آپس میں تقسیم کرنا ہے تو قرآن نکال دے۔ شیر خان کا ذبح کو قرآن نکالا، تیر نکالا، وہ نکلا لا، پھر تو کچھ نہیں نکلا۔ تیر کے نام کا نکالا، نکلا نصف، آدھے نکلے۔ اگلے کا نکالا، اس میں نکلا ثلث، تیسرے حصہ یوں کر کے، یا فال نکالتے تھے، قسمت نکالتے تھے کہ بھئی یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو وہاں سے تیر نکالا۔ اگر نام والا آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہاں ہو گئی۔ اگر لا والا آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ٹھیک نہیں۔ یہ سارا کچھ اور آج بھی ہوتا ہے، اور فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، قسمت والا نکال رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عطا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو سچا سمجھتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتا ہے فقد کذب علی ما نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کیونکہ قسمت کا حال اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اگر ہم کسی بندے کے کہنے پر کہ تیری قسمت یہ ہے، تیری ہاتھوں کو دیکھ کر لکیروں کو، اور اس کی دوسروں کی قسمت بتا رہا ہے اور خود اپنی قسمت یہ ہے کہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، طوطا لے کر بیٹھا ہوا ہے، طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے سے پاک نکالتے ہیں، یعنی عجیب عجیب چکر ہے۔ تو یہ شرک جو ہے نا ہر زمانے میں مختلف شکلوں کے اندر موجود ہے، ہر زمانے کے اندر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ رجس، پلید ہیں، پلید گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے ہیں، فجتنبوہ، ان سے رک جاؤ، بچ جاؤ ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم
فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس سے آگے بت اور یہ تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا، ان کی قواعد تو آسان ہے، یہ پیچھے بھی بار بار بیان ہوتی آ رہی ہے۔ شراب اور جوئے کا نقصانات اللہ مزید بیان فرما رہے ہیں۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ پیدا کرے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، نفرت، کینہ، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ تو یہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، شراب اور جوئے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ شراب پینے سے بندے کے حواس کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم۔ پھر اول فل بکتا ہے، آگے کوئی تمیز نہیں رہتی کہ کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا، کس کے گھر داخل ہو رہا ہو، کس کے گھر میں داخل ہو رہا، کوئی پتہ نہیں۔ ماں کو چھیڑ دیا، بہن کو چھیڑ دیا، کوئی پتہ نہیں۔ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسی طرح جوئے سے، جوئے کے اندر، جوئے کی وجہ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ دشمنی، عداوت، بغض پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فلاں مجھ سے جیت گیا۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ اپنی عورت بھی، اپنی بیوی بھی جوئے پہ لگاتی، وہ بھی ہار بیٹھا، بیوی بھی ہار بیٹھا۔ ایسے سے بدبخت لوگ۔ تو جب دوسرا آدمی آپ سے سارا کچھ جیت گیا تو آپ کے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا جو ہے نا، اس سے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے درمیان شیطان کیا پیدا کرنا چاہتا ہے؟ دشمنی اور بغض۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب شراب پیے گا بندہ تو اللہ کا ذکر کہاں آئے گا؟ جب جوئے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت جوا ہے، پیسہ 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 پیسہ، مال کمانے کے چکر میں ہے، دوسرے سے مال ہتھیانے کے چکر میں ہے، تو اللہ کا ذکر ہو۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کے ذکر کی خاص صورت کیا ہے؟ نماز، خصوصاً نماز سے ذکر ہونا چاہیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم باز آنے والے ہو؟ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، شراب کی حرمت نا، شراب کی حرمت کی تدریجاً آئی ہے۔ ایک ہی دفعہ اللہ نہیں کہا کہ شراب بنانا نہیں ہے۔ شراب چونکہ ان کے گھٹی کے اندر شامل تھی۔ آج ہمارے لیے یہ نہیں حکم کہ ہم کہیں تدریجاً کریں، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جن کے گھٹی میں شراب تھی۔ ہم تو پیدائشی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، وہ تو تھے کیا؟ کافر تھے، کفر سے اسلام کی طرف آئے تھے، اس لیے تدریجاً احکام آئے ہیں، اور اب ایک احکام پورے کیا ہو چکے ہیں؟ نازل ہو چکے ہیں۔ اور اب ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ مسلمان ملک میں رہ رہا ہوں، اور مسلمان ملک میں رہ کر دین سیکھنے کے سارے مواقع موجود ہیں، اور اس کے باوجود اگر میں دین نہیں سیکھ رہا اور قرآن و سنت کو نہ سیکھ کر قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوں، تو اب میں کہوں گی مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ یہ عذر ہو سکتے؟ آپ یہاں سے جائیں اور اشارہ توڑ دیں، ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کریں، اور کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ڈبل جرمانہ ہوگا۔ کتنا سی؟ ایک تو جرمانہ خلاف ورزی کرنے کا، اور دوسرا جرمانہ کس بات کا؟ لا علمی کا۔ تیرے کو اچھا لائسنس کتنی پھر بغیر لائسنس سے گاڑی چلا رہا ہے، ڈبل جرمانہ۔ اگر میں افسر ہوں نا تو ڈبل جرمانہ کروں گا، لیکن وہ 100 روپے لے کے چھوڑ دیتے، سمجھ آ رہی؟ وہ 100 روپے لے کے چھوڑ دیتے، 20 روپے لے کے چھوڑ دیتے۔ شراب کی حرمت تدریجاً آئی ہے۔ پہلے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں۔